کا ٹائم ہے اور ذیقعدہ محرم کا محترم اور بابرکت مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جیسے ہی اس کا چاند نظر آتا ہے تو لوگوں کے اندر حج اور قربانی کی جو یاد ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے۔ لوگ حج کے لیے بھی تیاریاں اسی ذیقعدہ میں کرتے ہیں اور قربانی کے لیے تیاریاں بھی ذیقعدہ میں شروع کر دیتے ہیں۔ اگرچہ حج بھی ذوالحج میں ہے اور قربانی بھی ذوالحج میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تیاریاں جو ہیں وہ ذیقعدہ میں، اور ذیقعدہ کا مہینہ بھی بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے، کیونکہ یہ یاد تازہ کر دیتا ہے حج کی بھی اور قربانی کی بھی۔ یعنی قربانی آنے سے پہلے بندہ تیار ہوتا ہے، حج سے بھی پہلے بندہ تیار ہوتا ہے۔ آج کل تو سواریاں ایسی آ گئی ہیں، سفر ایسے آسان ہو گئے ہیں کہ بندہ ایک لمحہ ادھر ہے، دن کے کچھ حصہ ادھر گزارتا ہے تو دوسرا حصہ وہ جا کے سعودیہ میں بھی گزار سکتا ہے۔ دن کے اندر اندر ہی وہ شام تک جو ہے وہ سعودیہ میں ایسی سواریاں آ گئی ہیں، ایسے مواقع مل گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معاملات، جبکہ لوگ پیدل جایا کرتے تھے، گھوڑوں پہ جایا کرتے تھے، اونٹوں پہ جایا کرتے تھے، 2 4 4 5 6 مہینے بھی سفروں میں لگ جاتے تھے۔ قافلوں کے قافلے جو ہے کبھی کہیں قیام کرتے، کبھی کہیں، پھر جا کے 6 مہینے بھی لگ جاتے تھے سفر کرتے کرتے۔ پھر بحری جہاز آئے، بحری جہازوں میں بھی کافی وقت لگ جاتا تھا، اس میں بھی بڑے معاملات تھے، بڑے مسائل تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا احسان فرمایا کہ مسلمان کے اندر وہ طاقت اور وہ قوت دی کہ ہوائی جہاز موجود ہے، ادھر سے بیٹھے ڈائریکٹ فلائٹیں، یعنی آپ ملتان سے بیٹھے ڈائریکٹ جا کے آپ جدہ اترتے، ڈائریکٹ جا کے آپ مدینہ اترتے، اور 2 4 گھنٹے کا سفر ہو گیا، 3 گھنٹے کا سفر ہو گیا۔ وہ مختلف جہاز ہیں، ان کی اپنی مختلف سپیڈ ہے، اس کے مطابق وہ پہنچاتے ہیں۔ یعنی سفری معاملات میں وہ بڑے آسان ہو گئے، بہت آسان ہو گئے اور آرام دہ بھی ہو گئے۔ لوگ تکلیفوں کے ساتھ حج کرتے تھے، مشکلوں کے ساتھ حج کرتے تھے، اور یہاں سے جو لوگ جاتے تھے وہ کہہ کے جاتے تھے پتہ نہیں زندگی ہے واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، بندہ عمرہ کر کے آ جاتا ہے 10 دن میں، 8 دن میں، 15 دن میں، 17 دن میں، 18 دن میں، 20 دن میں۔ 20 دنوں کے بعد بندہ آ گیا ہوتا ہے، پوچھتے ہیں بیان جی میں عمرہ کر کے آ گیا۔ ایسے آسان معاملات ہوئے، ایسے ماحولات اور آسانیاں ہم سب کے لیے پیدا ہو گئی ہیں۔ ایسے سفری معاملات جو ہیں وہ اتنے خوبصورت ہو گئے ہیں کہ بندہ راحت بھی محسوس کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ تھکاوٹ محسوس ہو۔ یہاں گھر میں بیٹھ کر بندہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، گرمی لگتی ہے، جہاز میں اے سی لگے ہوئے ہیں، بڑے معاملات ہیں، اچھے اور بہترین جو ہے سفر ہو گئے ہیں، تو اب یہ سارے معاملات آسان ہو گئے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو بڑے سخت معاملات ہیں۔ حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے بندے بڑے تگ و دو کرتے تھے، بڑی کوشش کرتے تھے اور بڑی مشکلوں کے بعد عمرے ہوتے تھے۔ اب آسانی ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، کیونکہ ماحول بنا دیتا ہے یہ مہینہ حج کا۔ لوگوں کے اندر حج کی تڑپ جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر گئے میری نگاہوں میں بھی وہ مناظر یا نبی۔ یعنی جو حج کے مناظر ہیں، ہر بندہ جو کہ ہو کر آیا ہے، جب ذیقعدہ کا مہینہ آتا ہے اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ فلاں سال ذیقعدہ کا مہینہ تھا، میں مکہ میں بھی پہنچا، مدینہ میں بھی پہنچا، وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہ گلیاں بازاریں دکھائے، وہ اللہ تبارک و تعالی اپنا گھر دکھائے، اپنا در دکھائے، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور دکھائے۔ یہ دعا کرتے رہا کریں، اور دعا پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کسی کو کہیں تو وہ آپ کو کہے گا یار آپ نے وہ پاسپورٹ بنوایا ہے، یار وہ نہیں بنوایا، اعتراض ہو سکتا ہے، دعا پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی چاہے اپنے بندے کو، اللہ تبارک و تعالی بلانا چاہے تو سارے انتظام ہو جاتے ہیں، سارے انتظام ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے دوست ہیں جن کے پاس معاملات ہی نہیں ہوتے، حالات ہی نہیں ہوتے، پیسے نہیں ہوتے، ان کے پاس جائیدادیں بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے تو پھر احسان فرما۔ ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ ایک بندہ تھا، وہ کسی جگہ چینل پہ بیٹھا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی بات کر رہا ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور جو چینل دیکھ رہا ہے وہ بڑا مالدار تھا، اس کا عشق اور محبت دیکھتا ہے تو وہیں سے ٹکٹ اور ساری چیزیں بنوا کے بھیج دیتا ہے، اور باقاعدہ کال کرتا ہے اس چینل والے کو کہ یہ جو بندہ ہے نا، اس کا پاسپورٹ اور باقی ساری چیزیں مجھے سینڈ کرو، اس کے لیے میں پیکج بھیج رہا ہوں، اس کے لیے بھی اور اس کی فیملی کے لیے بھی بھیجوں۔ ایسے بھی انتظام ہو جاتے ہیں، ایسے بھی اللہ کے نیک بندے موجود ہیں۔ اس کی تڑپ تھی، اس کے دل کے اندر دعائیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس طرح قبول فرمایا۔ تو مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یار، مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، اثر ہوگا نہیں ہوگا دعا جانے خدا جانے، اثر ہوگا نہیں ہوگا دعا جانے خدا جانے۔ تو ان لمحات، ان مہینوں کے اندر بعض بزرگان کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ ان مہینوں کے اندر اپنی بندگی، عبادت، ریاضت زیادہ کر دیتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا زیادہ کر دیتے۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ حج کے ایام ہے، لوگ کچھ حج کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، کچھ حج کے لیے جا رہے ہیں، کچھ وہاں پہنچ چکے ہیں، کچھ وہاں جا کے اللہ کا ذکر اذکار کر رہے ہیں، بندگی، عبادت، ریاضت کر رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں۔ میں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتا اور اس کی بندگی، عبادت، ریاضت کرتا ہوں کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اپنے پاک گھر میں بلا لے، اور میری بھی وہاں حاضری ہو جائے، اور مجھے بھی وہ سعادت صفا مروہ دوڑنے کی اور طواف کرنے کی حاصل ہو جائے۔ اور آج اگر کوئی حاجی وہاں بیٹھ کر دعا کر رہا ہے، میں یہاں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان حاجیوں کی دعاؤں میں اللہ مجھے بھی شامل کر، اور ایسا ہو جاتا ہے۔ کوئی دوست صاحب آپ گئے ہوتے ہیں اور بعض دوست صاحب آپ بتا رہے ہوتے ہیں یار میرے وہم و گمان میں نہیں تھا، لیکن میں دعا مانگ رہا تھا تو تیری شکل میرے سامنے آ گئی، اور پھر تیرا نام لے کر میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے بھی پیش کیے، اور روزہ انور پر تیری حاضری کی میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کی۔ تو ان ایام کو اللہ کی بندگی، عبادت، ریاضت، کیونکہ پیچھے ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ٹاپک یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازی بنا دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے والوں میں شمار فرمائے۔ اللہ کرے ہماری نمازیں اچھی ہو جائیں۔ بندگی، عبادت، ریاضت کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا وہ نماز ہے، اور نماز خشوع و خضوع سے پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ میں اگلے دن ہی پڑھ رہا تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس بندے کو دیکھو کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو مسجد کی خبر گیری رکھتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، حضرت انس کہتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت دو اس کی، کس چیز کی؟ فرمایا اس کے ایمان کی شہادت،
گواہی دو کہ یہ بندہ ایمان والا کہ جس کا دل جو ہے مسجد کی طرف لگا ہوا، جو مسجد کی خبر گیری کرتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے، مسجد کے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے، کہتا ہے یار کسی چیز کی اس مسجد کو ضرورت تو نہیں ہے، کوئی معاملات تو ٹھیک چل رہے ہیں نا، کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس مسجد کے اندر، وہ ایسی خبر گیری کرتا ہے یا مسجد میں آتا جاتا ہے اور ڈیلی کوشش کرتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اذان سے پہلے ہی وہ مسجد میں آیا ہوتا ہے، ایسے بندے کے لیے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایمان کی گواہی دے کہ یہ بندہ ایمان ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی ایک حدیث روایت، وہ بھی کہتے ہیں کہ جو بندہ مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد سے پیار کرتا ہے، مسجد سے پیار محبت کیا ہوگی؟ یہی مسجد سے پیار محبت ہے کہ مسجد میں آ جاتا ہے اور مسجد کے معاملات کو دیکھتا ہے، کبھی صفائی کے معاملات کو دیکھتا ہے، کبھی کسی نے صفائی نہیں کی تو صفائی کر دیتا ہے، کبھی کسی نے صفحے نہیں بچھائی تو صفحے بچھا دیتا ہے، ایسے معاملات کرتا ہے اور دلچسپی لیتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے خوش ہو۔ اور جس کو کوئی فارغ وقت مل جائے، آج ہمیں بھی فارغ وقت مل جاتے ہیں، کبھی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی معاملات ایسے ہوئے کہ کہیں سے واپس آ گئے، معاملات فراغت کے فرصت کے معاملات ہیں، ہم کیا کرتے ہیں چلو یار وہ مری چلتے ہیں، وہ فلاں جگہ سیر کے لیے جاتے ہیں، وہ فلاں جگہ آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں، وقت جو ہے وہ آسودہ ہے اور میرے پاس ٹائم موجود ہے، لہذا اس ٹائم کو نا فلاں نظاروں میں گزارتے ہیں۔ آؤ صحابہ کرام علیہ رضوان کے اعلیٰ ثواب کرو۔ ایک دن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو حضرت ابو بکر آئے ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی بھی آئے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی آئے ہوئے ہیں مسجد میں، حالانکہ مسجد میں نماز کا ٹائم نہیں ہے، تو نماز کے وقت آتے ہیں اور نماز کے وقت بھی اس وقت آئیں گے جب خطبہ ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی، پھر بندوں کو ادھر پھلائیں گے، کبھی ادھر پھلائیں گے، کبھی کیسے کریں گے، کبھی کیسے۔ لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ دیکھیے، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر آج کیسے مسجد میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کام جلدی ختم ہو، آج جو کام تھا نا معاملات تھے دن کے وہ سارے ختم ہو گئے جلدی، اور پھر میں نے کہا کہ یہ جو فرصت والا وقت ہے، جو فارغ وقت ہے گھر میں نہ گزاروں، کیوں نہ اللہ کے گھر میں جا کر گزاروں۔ پھر یہی بات حضرت عمر فاروق سے پوچھی گئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابو بکر کا جواب ہے وہی میرا جواب ہے، یعنی مجھے بھی فرصت کے لمحات ملے تو میں مسجد میں آ گیا۔ ایک اور صحابی حضرت عثمان غنی، ان سے پوچھا گیا، انہوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھ لیا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمایا آج میں بھی جلدی فارغ ہو گیا، آج میں بھی جلدی فارغ ہو گیا، تو میں نے کہا کیوں نہ آج جلدی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں وقت گزارا جائے۔ ہم تو لٹوں میں وقت گزارتے ہیں، چلو بھائی 10 منٹ باقی ہیں، آدھا گھنٹہ باقی ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، چلو کوئی ٹوٹکا دیکھ لیتے ہیں، کوئی کلپ دیکھ لیتے ہیں، ہمارا وقت وہاں ضائع ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ بعض اوقات ہم تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، اکثر اوقات چھٹی ہوتی ہے، لیکن ہم انتظار میں ہوتے ہیں، وہیں موبائل لگا لیتے ہیں، کوئی چیٹنگ شروع کر دینی ہے، کوئی فیس بک شروع کر دینی ہے، کوئی واٹس ایپ پہ کسی پہ میسج کرنا شروع کر دینے ہیں، اور انتظار ہوتا ہے یار اب یہ 22 منٹ ہو گئے، اب 30 منٹ ہو گئے، اب 40 منٹ ہو گئے، اب 55 منٹ ہو گئے، بس اب جب اذان ہوگی تو پھر گھر سے چل پڑیں گے۔ آؤ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کی جمعہ کی نماز ایک جیسی نہیں ہے، ہر ایک کی جمعہ کی نماز ایک جیسی نہیں ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ جو اذان کے وقت ہے اس کی بھی جمعہ کی نماز کا ثواب ایک جیسا ہے، اور جو ابھی اذان بھی ہے پہلی اور وہ مسجد میں آ گیا، کیا اس کا ثواب بھی ایک جیسا؟ فرمایا نہیں،
جو پہلے سب سے پہلے مسجد کے اندر جمعے والے دن داخل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں فرشتے دروازے پر کھڑے ہیں، ایک اونٹ کا ثواب لکھتے ہیں، ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب کم ہوتا رہتا ہے، پھر گائے کا ثواب، پھر بکری کا ثواب، پھر فرمایا مرغی کا ثواب، پھر انڈے کا ثواب، اور فرمایا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مؤذن دوسری اذان دیتا ہے، فرشتے وہ جو کھڑے ہوئے ہیں دروازے پر وہ اپنی ڈائریاں بند کر دیتے ہیں، اور پھر وہ آ کر مسجد میں اذان بھی سنتے ہیں اور خطبہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ اب جو آ رہا ہے اسے جماعت کا تو ثواب ملے گا، نماز کا تو ثواب ملے گا، جو ایکسٹرا ثواب ملا ہے اونٹ کا، گائے کا، بکری کا، مرغی کا، مرغی کے انڈے کا، وہ جو ثواب باقیوں نے پایا ہے، اب وہ شخص جو خطبے کے دوران یا اذان کے دوران آ رہا ہے وہ اس ثواب سے نہ ملے۔ اللہ کرے ہمیں نماز سے محبت ہو جائے، ہمیں اللہ کے گھر سے محبت ہو جائے۔ مومن کی جو نشانی بتائی گئی نا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر، مچھلی پانی کے اندر، کیونکہ مچھلی کو پانی کے اندر ہی سکون آتا ہے، آرام آتا ہے، راحت آتی ہے۔ اور مومن کو دیکھو کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہے نا تو ادھر ادھر نہیں دیکھتا، یار یہ گھڑی کا ٹائم، یہ مولوی صاحب تو آپ 5 منٹ اور اوپر لے گئے، وہ ایسا نہیں دیکھتا ہے، وہ سکون سے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اسے سکون آ رہا ہے اللہ کے گھر کے اندر۔ اور اللہ کے گھر کے اندر جو بندہ بیٹھتا ہے کچھ بھی نہ کرے، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ اللہ اکبر، نہ کوئی تسبیحات، نہ کوئی ذکر اذکار، اور نہ کوئی تلاوت، کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف بیٹھا ہے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بھی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ، مسجد میں صرف بیٹھنے کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے رہا ہے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔